اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ النساء کی آیت 31 سے آگے پڑھیں گے، دیٹ مینس آیت نمبر 31 سے پڑھیں گے ہم سورہ النساء۔ اس کے میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں اور تو آپ بالکل دھیان سے سنیے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم خود کفارہ کر دیں گے اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کریں گے۔ اور جن چیزوں میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو۔ مرد کو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور عورتیں جو کچھ کمائی کرے گی ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ مرد عورتوں کے نگارے میں ہے، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہے، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خوب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لے تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرنے چاہے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نجی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راہ گیر کے ساتھ اور اپنے غلام بندیوں کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ رکھو، بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے سے ایسے نشکروں کے لیے ذلیل کر دینا والے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دیتے، اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے۔ اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا کر دیتا ہے اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے۔ پھر یہ لوگ سوچ رکھیں کہ
اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کر دیں گے جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے۔ اس دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین میں کے برابر کر دیا جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں ہے، الا یہ کہ تم مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجات کی جگہ سے آیا یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور رکھوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سامعنا و عصینا اور اسمع غیر مسمع اور رعینا، حالانکہ اگر وہ یہ کہتے کہ سمعنا و اطعنا اور اسمع و انظرنا تو ان کے لیے بہتر اور راستہ بازی کا راستہ ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لائے۔ اے اہل کتاب، جو قرآن ہم نے اب نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، قبل اس کے ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں گڈی جیسا بنا دیں یا ان پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسے پھٹکار ہم نے سب والوں پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتا دیتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اس عطا میں ان پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بتان اور شیطان کی تصدیق کر رہے ہیں، اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مومن سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم نے سورہ النساء آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 51 تک پڑھے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے
کہ عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے اور کس طرح ہمیں اللہ کو کسی کے ساتھ بھی شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا گناہ وہی ہے جو اللہ کو کسی کے ساتھ شریک کر لے، وہ سب سے بڑا کفر ہے۔ اللہ باقی سارے گناہ معاف کرنے والوں میں سے ہیں، اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور کفر بھی معاف کر دے گا اگر وہ سیدھے راستے پر لوٹ آئے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، اور آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے صحیح راستہ دکھائے اور صراط مستقیم پہ چلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔